بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى وحشی بن حرب قاتل حمزة رضی اللہ عنہ يدعوه الى الاسلام فارسل الیہ یا محمد کیف تدعونی وانت تزعم ان من قتل او اشرک او زنا یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا وانا صنعت ذلك فهل تجد لي من رخصة فانزل الله عز وجل الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فقال وحشي يا محمد هذا شرط شديد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلعلي لا أقدر على هذا فأنزل الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقال وحشي يا محمد هذا أرى بعد مشيئة فلا أدري هل يغفر لي أم لا فهل غير هذا فأنزل الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم قال وحشی هذا نعم فاسلم فقال الناس یا رسول اللہ انا اصبنا ما اصاب وحشی قال هي للمسلمین عامہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان ناسا من اہل الشرک كانوا قد قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا فاتوا محمدا فقالوا ان الذين يقولون تدعوا اليه لحسن لو تخبرنا ان لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو ایسی محنت عطا فرمائی۔ اس محنت سے انسانوں کا دل نرم ہوتا ہے۔ یہ جو محنت ہے یہ جرے ثقیل کے مانند ہے۔ دریا میں جہاز ڈوب جائے، وہ کہاں گر جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تیراک لوگ پانی میں داخل ہوتے ہیں، اوپر ایک کشتی ہوتی ہے، تو تیرنے والے لوگ نیچے تہہ میں جا کر ایک رسی جو اوپر سے جہاز سے لگی ہوئی ہے وہ نیچے والی جہاز کو باندھ دیتی، اس کے حلقے میں لگا دیتے۔ وہ جو رسی باندھی جاتی ہے اسے جرے ثقیل کہتے ہیں۔ تو یہ کام بھی ایسا ہی ہے۔ کونے میں پڑا ہوا آدمی، دیہات میں پڑا ہوا آدمی، جنگل میں پڑا ہوا آدمی، اور لوگوں میں عام نہیں ایسا آدمی
ان لوگوں کو یہ محنت کے ذریعے سے کہ اللہ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور ایسے انسان کو دین اسلام کی طرف لایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس محنت میں لوگوں کے دلوں کے نرم ہونا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت جو اپنا کلام نازل فرمایا ہے، اپنا کلام یہ سارے انسانیت سے مخاطب ہے، کسی ایک فرد یا کسی ایک انسان سے نہیں ہے۔ یہ صرف عربی قبیلوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کے جو احکام ہیں اور قرآن جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ تو اللہ رب العزت جو احکام بھیجتے تمام انسانوں کی عام ضرورتوں میں اور تمام انسانوں کی خاص ضرورتوں میں کام آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت کا خاصہ، ہدایت کا حصہ اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے امت پر رحیم ہوتا ہے، اور خصوصاً ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت پر شفیق اور مہربان ہے، اور امت پر حریص بھی ہے۔ امت پر کیا ہے؟ حریص بھی ہے۔ ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھے اور بچپن سے ان کے بہت اچھے دوست بھی رہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو لقب بھی دیا تھا، اسد اللہ، اللہ کا شیر ہے۔ حمزہ کون ہے؟ اللہ کا شیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کیا دیا تھا؟ اللہ کا شیر ہے لقب دیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ میں بہت زیادہ رغبت تھی کہ جو انسان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ برا کام کرنے والا، لیکن نبی کی شفقت ایسی ہوتی ہے کہ ایسے انسان کے لیے بھی ہدایت کی کوشش کرنا، ایسے انسان کے لیے ہدایت طلب کرنا، ایسے انسان کے لیے جو اس کے نزدیک نفرت والا آدمی ہے لیکن اس کے لیے بھی خیر طلب کرنا اور اللہ کے دربار میں پیش کرنا، پھر اللہ کی طرف سے اس کی شان میں آیتیں بھی نازل ہونا، آیتیں بھی کیا ہونا؟ نازل ہونا۔ میرے عزیزو، یہ کام پتا مار کام ہے۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ کیا کون سا کام ہے؟ یہ پتا مار کام ہے۔ جس آدمی میں نفس ہو، جس آدمی میں اپنی عزت کی وقت ہو، ویسے لوگ اس کام میں نہیں اتر سکتے۔ اپنے آپ کو اس کام کے کرنے والا چھوٹا سمجھ کر کرنا، اس کام کو کیسے کرنا؟ چھوٹا سمجھ کر کرنا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے قبضے میں سارے صحابہ، آپ کے قبضے میں سارا ملک ہے، آپ کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ بھاگ بھی چکا ہے، لیکن پھر بھی کہ ایسے انسان کی ہدایت کے طلب میں ہیں جو ان کے چہیتے چاچا کو شہید کر دیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی شان میں اور اس کے لیے آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اپنے نفس پر اور اپنے اوپر وزن ڈالنے والی محنت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو کہ یہ کام لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے والا ہے اور سارے انسانوں کو ہدایت پر لانے کی تمنا کرنے والا کام ہے۔ ہم اس کام کو تو کر رہے ہیں تو صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کی حد تک، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت رحمت للعالمین ہونے کے اعتبار سے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی کتنی رحمت ہے ان کے دل میں۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ایسے عظیم الشان کے کام کرنے والوں میں اللہ نے ہمیں شریک فرمایا، تو ہم بھی ان عظمتوں کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ کام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آگے بڑھائے گا اس محنت میں، ہمیں بھی اس محنت میں آگے بڑھائے گا۔ جو لوگ
اس کام سے نفرت رکھتے، جن لوگوں کو یہ کام سمجھ میں نہیں آیا، جو لوگ اس کام سے دور ہیں، ان لوگوں کو بھی اس کام سے بلکہ اللہ سے، اللہ کے گھر سے قریب کرنے کی کوشش کرنا، ان کے نام لے کر دعائیں کرنا اور ان کے لیے کوشش کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا۔ یہ کام دعوت والا مبارک کام، یہ کوئی معمولی اور چھوٹا کام نہیں ہے، یہ ذات نبوت سے نکلا ہوا کام ہے، یہ قرن اول کا ہیرا ہے۔ یہ کام انہی جذبات کے ساتھ کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پورے انسانیت کی ہدایت کی امید رکھ کے، جو ہمیں چاہنے والا اس کو بھی ساتھ لینا، جو ہمیں نہیں چاہنے والا اس کو بھی ساتھ لینا، جو ہمیں پسند کرتا اسے بھی ساتھ رکھنا، جو ہم سے دشمنی کرتا اس کو بھی قریب کرنا۔ جس طریقے سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اس جذبے کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ساری محنت سے ہوتا کچھ نہیں، ہدایت اسی کو ملے گی جو اللہ چاہے گا، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا۔ حضرت ابو طالب کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند تھے کہ میرے چاچا کو ہدایت مل جائے، کیونکہ آپ کی پرورش کرنے والے اور آپ کو سنبھالنے والے ابو طالب تھے۔ آپ اتنا فکر مند ہو گئے تھے کہ لوگوں کو، دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ آپ نعوذ باللہ مر جائیں گے غیبت میں۔ اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے آیتیں بھیجی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی تم جسے چاہتے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، تم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ اگر چاہیں ہم جسے نہیں چاہتے اسے ہدایت دے سکتے، ہم سے بھی اعلیٰ درجات میں اسے پہنچا سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، داعی کے لیے چاہیے ہر آدمی کے دل میں، ہر آدمی کے لیے اخلاص رکھے، ہر آدمی کے لیے ہدایت کی امید رکھے، ہر آدمی کے لیے خیر کی امید رکھے، اس کے لیے دعا بھی کرے اور اس کو ہدایت پر لانے کی اور اللہ کے گھر تک پہنچانے کی کوشش بھی کرے، کیونکہ یہ کام دلوں کے نرم کرنے والا کام ہے۔ اللہ کی پوری مشیت یہ کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی پوری مشیت ان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم لوگوں کو بھی چاہیے یہ کام نبوی جذبے کے ساتھ کیا جائے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے فرماتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی ابن حرب کے پاس بھیجا اس کو دعوت دینے کے لیے، تاکہ اس کو اسلام کی طرف بلائے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا کر بھیجا یا خط بھیجا، اے محمد تم کیسے دعوت دیتے ہو مجھے، کیونکہ تم خود ہی کہتے ہو جس نے قتل کیا، جس نے اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کیا، اور جس نے زنا کیا، اور جس نے گناہ کے کام کیے، اللہ اس کے لیے عذاب دے گا قیامت کے دن، اور وہ جہنم میں جائے گا، برے ٹھکانے میں جائے گا، اور میں تو یہ سارے کام کر کے ہوں، یہ سارے کام کر کے ہوں، تمہارے پاس اس کے لیے کوئی رخصت ہے؟ تمہارا کیا حکم ہے؟ اب میرے اس بات کے اس کا جواب کیا ہے تمہارے پاس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ دیکھو اللہ کی شان، دیکھو ایک ایک آدمی کی ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ قرآن کی آیتیں ہی نازل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور اس کی بھی ہدایت کے لیے آدمی بھیجے، اس کی بھی ہدایت کے لیے کیا بھیجی؟ بھئی ایسا بھی تو بھیج سکتے تھے، جاؤ اس کو قتل کر کے آ جاؤ۔ بھئی ساری قدرت اب ہمارے ہاتھ میں ہے، حکومت ہمارے ہاتھ میں، جاؤ وہ جہاں بھی ہے پکڑ کے اس کو کیا کر کے آ جاؤ؟ قتل کر کے آ جاؤ۔ نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں قدرت آنے کے بعد بھی کیا بھیجے آدمی کو کہ جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دے کر. تو پھر الٹا وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو یہ سارے گناہ کے کام کر کے رکھا، تمہارے پاس اس کی کوئی جو ہے رخصت ہے؟ تو اللہ نے جو ہے آیت نازل فرمائی. کیا آیت نازل فرمائی؟ کہ جو شخص توبہ کرے اور ایمان میں داخل ہو جائے اور پھر نیک اعمال کرے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. جب یہ آیت لکھ کر وحشی کے پاس بھیجے، اللہ کا یہ حکم ہے تو ہدایت پر آ جا، بس توبہ کر لے، ایمان لیا، نیک عمل کر، اللہ تیرے گناہ کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو وحشی پھر بھیجا ادھر سے کہ یہ محمد اتنے سارے کام میں نہیں کر سکتا، ایک تو توبہ کرنا، پھر ایمان لانا، پھر نیک کام کرنا. بھائی اتنے سارے کام میں مسلمان ہونے کے بعد نہیں کر سکیا تو کیسا؟ اللہ اکبر. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے. اللہ رب العزت نے آپ کی فکر پر اور اس بندے کو ہدایت کے دینے پر جب اللہ کی رحمت جوش ماری، اللہ رب العزت نے دوسری آیت نازل فرمائی. وہ آیت کیا تھی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. کیا ہے یہ؟ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا شرک کو، اور اللہ رب العزت معاف کرتا ہے شرک کے علاوہ ساری چیزوں، شرک کے علاوہ ساری چیزوں کو، لمن یشاء، جس کو چاہے. کیا بولے؟ جس کو چاہے. جب یہ بات پہنچی وحشی کے پاس تو وحشی بولا اے محمد اب یہ آیت تو آ گئی، اگر شرک اگر نہیں کرے گا تو سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اپنی مرضی رکھی. کیا رکھی؟ اپنی مرضی. میں ایمان لاؤں گا، تمہاری تابعداری بھی کروں گا، اب میں مر جاؤں گا، پھر اللہ کے پاس جاؤں گا. اب اللہ میرے کو معاف نہیں کرے تو کیسا؟ اللہ میرے کو معاف نہیں کرے تو کیسا؟ وہ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ جس کو چاہوں گا میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. میں تو ایسا گناہ گار ہوں، میرے کو معاف نہیں کرے تو کیسا؟ اللہ اکبر. اب بات چلی گئی اللہ کی مشیت پر، وہ معاف کرے یا نہ کرے. تو جب یہ بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے. جبرائیل علیہ السلام پھر یہ آیتیں لے کر اترے. یہ ایک آدمی کی ہدایت کے لیے اللہ کس طریقے سے آیتیں نازل فرما رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے اعتبار سے اس کی ہدایت کی امید کر رہے ہیں. اللہ نے آیت بھیجی، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے. تو اب وحشی نے کہا کہ اچھا اب جو ہے میرے مطلب کی بات آ گئی، اب میں جو ہے مسلمان ہوتا ہوں. اب کیا ہوتا ہوں؟ مسلمان ہوتا ہوں. اور پھر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ ساری بات ہو گئی تو بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ایمان والے ہیں پہلے سے ہی، لیکن جو کام وحشی نے کر رکھا ہے، قتل کرنا، شرک کرنا اور جو ہے زنا کرنا، چھوٹے بڑے گناہ کرنا، یہ ہم لوگ بھی کر کے ہیں. اب یہ جو آیت اتری ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، یہ صرف اکیلے وحشی کے لیے ہے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے پورے مسلمانوں کے لیے عام آیت ہے. اللہ نے اس کی شان میں اس آیت کو نازل کیا ہے، وہ اس آیت کا شان نزول ہے، لیکن آیت عام ہوتی ہے
اور سارے انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس بندہ اللہ کے کام میں لگے رہنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی کام میں لگاتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، خطا درگزر فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی سنی جاتی ہیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اے اللہ سبھی کو عملوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، قدم قدم پر ہماری اعانت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ مصیبتوں میں تکلیفوں میں اٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان کو چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ انسانیت کی حفاظت فرما، اے اللہ انسانیت کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔